حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذی الحج کی پہلی شب کو خواب دیکھا، جس میں آپ کو ندا دی جا رہی تھی کہ اے ابراہیم اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی کرو۔ صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے اور بہت سی بکریاں خدا کی راہ میں قربان کی۔ پھر دوسری رات کو بھی یہی خواب دیکھا، جس میں آپ علیہ السلام کو حکم مل رہا ہے کہ اے خلیل قربانی کرو۔ صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سی گائیں اور بکریاں اللہ کی راہ میں قربان کی۔ جب تیسری رات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے وہی خواب دیکھا۔ صبح بیدار ہو کر بہت سے اونٹ خدا کی راہ میں قربان کیے۔ 8ویں ذی الحج تک یہی خواب کا سلسلہ جاری رہا کہ رات کو خواب میں حکم ہوتا کہ قربانی کرو، ہر صبح بیدار ہو کر راہ خدا میں جانور قربان کر دیتے۔ جب 8ویں شب میں خواب دیکھا اور قربانی کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، کیا شے قربان کروں؟ حکم ملا کہ اپنے لخت جگر اسماعیل کی قربانی کرو۔ یہ حکم پا کر ابراہیم علیہ السلام فکر مند ہو گئے۔ 9ویں ذی الحج کو خواب دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اپنے فرزند کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح بیدار ہوئے اور یقین کر لیا کہ یہ حکم خداوندی ہے جس کی تعمیل ضروری ہے۔ 10ویں ذی الحج کی رات کو پھر یہی خواب دیکھا۔ 10ویں ذی الحج کی صبح آپ علیہ السلام بی بی ہاجرہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلا دھلا کر تیار کرو۔ بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو نہلا دھلا کر خوشبو لگائی اور تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ باپ بیٹا چھری اور رسی لے کر جبل عرفات کی طرف چل پڑے۔ کعبہ شریف سے کچھ دور شیطان مردود نے آپ علیہ السلام کو اس عظیم قربانی سے روکنا چاہا۔ سب سے پہلے شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ہاجرہ، آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، اے شخص، اگر خدا کا حکم اسی طرح ہے تو میں اور میرا بیٹا خدا کے حکم پر راضی ہیں۔ شیطان جب مایوس ہو کر واپس ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا۔ قریب جا کر کہا، تجھے تیرے والد ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، کیوں؟ شیطان نے کہا، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ میری جان کی قربانی قبول فرما لے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر سعادت اور کیا ہوگی۔ شیطان نے ہر ممکن کوشش کی کہ حضرت ابراہیم کسی نہ کسی طرح اس عظیم قربانی سے رک جائیں، مگر اللہ تعالیٰ کے خلیل کے عزم سے وہ بے بس ہو گیا۔ اس کے بعد شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً پہچان گئے کہ یہ شیطان ہے جو اس عظیم قربانی سے روکنا چاہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسے بھگانے کے لیے پتھر اٹھا کر مارنا شروع کیا اور فرمایا، اے شیطان، دور ہو جا میری نظروں کے سامنے سے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادائے ابراہیمی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حج کرنے والوں کے لیے حکم فرما دیا کہ یہاں پر شیطان کو 7 کنکریاں ماریں۔ دونوں باپ بیٹے ایک پہاڑ کے قریب پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ تم کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ پورا کیجئے، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب باپ بیٹا دونوں رضائے الہی پر راضی ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو زمین پر پیشانی کے بل لٹا دیا۔ چھری چلانے سے پہلے بیٹے نے کہا، ابا جان، میری کچھ وصیتیں ہیں۔ ابا جان، پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیں تاکہ اگر میں تڑپوں تو آپ کے لباس پر خون کا چھینٹا نہ پڑے۔ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیں تاکہ یہ فریضہ ادا کرنے میں تاخیر نہ ہو۔ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں کہ کہیں بیٹے کی محبت میں آپ اس فریضے سے رہ نہ جائیں، اور میرا خون آلود کرتا میری والدہ کے پاس پہنچا دیجیے گا تاکہ وہ اس کرتے کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کو پورا کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نازک حلق پر چھری رکھی تو چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر کند ہو گئی۔ بار بار چھری چلائی مگر اس نے کام نہیں کیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو ایک پتھر پر دے مارا تو پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا وجہ ہے کہ اتنے نرم و نازک گلے کو نہیں کاٹتی لیکن پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے؟ چھری پکار اٹھی کہ اے اللہ تعالیٰ کے خلیل علیہ السلام، جس وقت آپ کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا تو آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ کو اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ وہ نہ جلائے۔ چھری نے عرض کیا، آگ کو تو ایک دفعہ حکم ہوا تھا کہ نہ جلانا، مجھے تو 70 مرتبہ حکم مل چکا ہے کہ اسماعیل کے حلق کو نہ کاٹنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر چھری چلائی تو گلے پر چھری چلنے سے پہلے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جنت سے ایک مینڈھا لے کر آئے، اسے نیچے رکھ دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ مینڈھا ذبح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، بے شک ہم نے پکارا اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں، بے شک یہ صاف آزمائش ہے۔ ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کے ساتھ کر دیا اور اسے بعد والوں میں باقی رکھا۔